علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی سب ساتھیوں کا؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ کہف کی آج آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے، لیکن اس کا تعلق 87 کے ساتھ بھی ہے، تو 87 کا ترجمہ جلدی میں سے کر کے اور تھوڑا سا سیاق و سباق سمجھ کے کہ ساتھی جو سنیں ان کے ذہن میں ہو یہ چیز۔ تو ذوالقرنین کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، مال و دولت سے بھرا ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا مغرب کی طرف۔ ہاں نکلا جی، مغرب 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 کی کی طرف۔ طرف۔ ہاں جی، تو یہ سمجھ لیں کہ قبل مسیح 550 سال پہلے کا واقعہ ہے جو مفسرین بتاتے ہیں۔ تو بہرحال مغرب کی طرف گیا۔ ہم اپنے ذہن میں ابھی ایران کو رکھتے ہیں، ایران کے مغرب میں جو چیزیں ہیں وہاں تک پہنچا۔ تو جب وہاں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، وہاں افراد تو تھے، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ نے اختیار کیا تو جو چاہے کر، چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اب ان کا جو عدل ہے وہ یہاں سامنے آتا ہے، جو پہلے اس کا ایک قصہ 87 کا کل پڑا تھا، آج اس کو دوبارہ دہرا لیں گے۔ قولا، تو ذوالقرنین نے کہا، جی کیا کہا؟ اما من ظلمہ، جی ترجمہ کریں ذرا، اما من ظلمہ۔ رہی بات جس نے رہی ظلم بات کیا۔ جس نے ظلم کیا۔ جی یہاں فرد کی بات ہو رہی ہے، رہی بات اس شخص کی جس نے ظلم کیا۔ ظلم کے اندر ہے شرک اور کفر، خاص طور پر شرک۔ تو اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ فسوف نعذبہ، ترجمہ کریں۔ قریب تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، عذاب دیں تو گے۔ عنقریب ہم اسے عذاب دیں گے یا سزا دیں گے۔ ہم کا مطلب کیا ہے کہ ایک بادشاہ جب اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ اس کو اپنے عزت بناتا ہے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ جائے گا جی اپنے رب پھر کی۔ وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سزا دینے میں ہی وہ مر جائے، جی، اور ممکن ہے کہ بھی اپنی موت مرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے رب کی طرف وہ لوٹا دیا جائے لوٹایا گا۔ جائے تو وہ کیا کرے گا یہاں؟ فَيُعَذِّبُهُ، ترجمہ کریں۔ وہ اللہ اسے وہ سزا دے رب گا۔ اسے عذاب دے گا۔ اب یہ یقین ہے ایک مسلمان کا کہ جس نے شرک کیا ہے اللہ نے اس کو عذاب دینا ہے، تو وہ بڑے اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، عذاباً نکرا، بہت بہت برا عذاب۔ بہت برا عذاب دے گا۔ بالکل جی ایسا ہے۔ اب دوسرا جناب اس کے بالعکس، تو وہ تو تھا ظالم، مشرک، کافر۔ اب اس کا دوسرا وہ کیا ہوگا؟ مومن۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، آج کا سبق ہے جی، آپ اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ؟ جی جی، رہی بات اور رہا اور رہی رہی بات بات اس شخص کی اس شخص کی جو ایمان لایا۔ جو ایمان لایا، صرف ایمان ہی نہیں لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام اور انہیں نہیں ہے۔ اب من جو ہے یہ ایک کے لیے ہے، تو عاملہ ایک کے لیے ہے،
تو ترجمہ کرے وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، اس نے نیک عمل کیے، اس نے صالح عمل کیے، تو فلاح جزاء الحسنی، تو فلاح کا ترجمہ تو اس کے لیے اس کے لیے ہے جزاء، جزاء بہترین جزا، بدلہ، نیل حسنہ، حسنہ جناب بہت اچھا، الحسنہ جی، تو اس کے لیے بہت اچھی جزا ہے، یہ ترجمہ کرے گا، بنے گا اس کا بہت اچھا بدلہ ہے۔ تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ملا کے ڈاکٹر صاحب کریں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ اور رہی بات جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، یہاں ایک چیز بھول جاتے ہیں نا، من کو بھول جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو، اور رہی اس بات شخص کی، جو ایمان، رہی اور بات رہی اس شخص بات اس کی شخص کی جو اور اس نے نیک عمل کیا، ایمان جو لایا، آمنا ایمان لایا اور اس آمنا نے نیک عمل کی، جی، اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہت اچھی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اچھی جزا ہے یا اچھی جزا ہوگی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی اللہ جو جی کہنا ذو کرنا ہے جی، وہ یہ ہے، تو اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے یہاں آگے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس سنقولو، یہ جو ہے اس کا ترجمہ آج دیکھنا ہے، وسا نقولو لہو من امرنا یسرا، پہلے جی یسرا اور عسر، یسر اور عسر، ڈاکٹر داؤد صاحب آپ کے ذہن میں ہے کچھ، یسر کیا ہوتا ہے اور عسر کیا ہوتا ہے؟ عسر ہوتا ہے جی تنگی، اور جسر ہوتا ہے کشادگی یا آسانی، ویری آسانی۔ گڈ، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، عسرت، اور یسرا اس کا الٹ ہے آسانی۔ امرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ من امرنا ہمارے معاملے میں دو معنی ہے اس کے، ہمارے معاملے میں بھی، ہمارے کام میں بھی، ہمارے حکم سے۔ اب دیکھیں گے کون سا ترجمہ ہے، وسا نقول لہو، ترجمہ کیا بنے گا؟ ان قریب ہم اس کے لیے کہیں گے، اب کہیں گے، من امرنا، اس پہ کام ہے، اپنے معاملے میں، یسرا آسانی۔ ہے اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا، نقولو کا ترجمہ کر دیں گے امر کی وجہ سے حکم دیں گے، اور ان قریب ہم اس کو اپنے، اب حکم بھی آ سکتا ہے امرنا، اپنے معاملے میں آسانی دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ جو اپنا، جس نے ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اس کے لیے اپنے معاملے میں، اپنی طرف آنے میں آسانی جو ہے وہ کہیں گے، لفظ آ رہا ہے تو تھوڑا سا مشکل بنے گا ترجمہ، دوبارہ میں کہتا ہوں، وَسَنَقُولُ لَهُ کا ترجمہ کہیں گے ہم اس کے لیے حکم دیں گے، ترجمہ کہیں گے کیا کریں گے جی؟ ہم اس کے لیے حکم دیں گے، حکم دیں گے، من امرنا، اپنے معاملے میں، آسانی، یسرا، آسانی، آسانی۔ آسانی، اب یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو حساب لینا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کہ اپنے ہمارے معاملے میں جب ہم دیکھیں گے کہ اس نے کوئی اکٹھی کی ہوئی ہیں تو وہاں آسانی ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے معاملے نیکی کا کام کرے گا تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں یہاں سوچنا ہوگا جی۔ اپنے ڈاکٹر اپنے کیا نام ہے، پروفیسر صاحب، جی پروفیسر صاحب ذرا کریں۔ وَأَمَّا، اور رہی بات اس کی، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہی بات اس کی کہ جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ، اس کے لیے جزاء الحسنى، نیک بہت اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ، اور عنقریب ہم کہیں گے، لہو، اس کے لیے،
من امرنا اپنے معاملے میں یسرا آسانی کا معاملہ. جی تو ہم نے کہا کہ نقول کا ہم ترجمہ کر لیں گے کہ ان قریب ہم اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی کا نقول حکم دیں گے. وہ جو کہنا ہے اس کو ہم حکم دیں گے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہ آسانی یا تو پیدا کریں گے یا آسانی مہیا کریں گے. تو نقول لفظ آ رہا ہے تو اس کا کہیں گے اگر سمجھ آتی ہے تو نقول یہ کہیں گے، ورنہ یہ ہے کہ آسانی کا حکم دیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب آگے یہی دوسری بار لفظ آ رہا ہے ثم اتبع سببا. بڑے آسانی سے ترجمہ کر لیں گے جی. پھر وہ سامان کے ساتھ چلا. سامان لے کر چلا. پھر وہ سامان لے کر چلا. اب یہ ہے کہ بندے کی زندگی ہے جو حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس دنیا کے اندر نافذ کر رہا ہے. اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بس ایک نمونہ ہے ان آیات کے اندر. اب پہلے کس طرف وہ گیا تھا؟ مغرب کی طرف. مغرب کی طرف. اب جناب اس کا الٹ آ رہا ہے کہ وہ پھر ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنا سامان لیا، اپنا لاؤ لشکر، تلواریں، گھوڑے یا کوئی اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اس نے لیا. ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور ایک مفسر نے یا ایک مترجم نے اس کا ترجمہ راستہ بھی کیا ہے جی. پھر وہ راستے پر چلا. تو بہرحال اس میں زیادہ جو ترجمے ہوئے ہیں یا زیادہ امکان ہے وہ وسائل ہے، اسباب و وسائل ہماری زبان کا لفظ ہے تو وہ نزدیک ہے اس کے. تو پھر اس نے اپنا پھر وہ سامان لے کر چلا. اتبع، تابعہ اور اتبع کا فرق میں نے بتایا تھا. تابعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اتبع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لے کر پیروی کرنا، تو لے کر چلنا. پھر وہ سامان لے کر چلا. آگے جناب ذرا دیکھیں، حتی اذا بلغ مطلع، وہاں وہ مغرب تھا نا، یا ہے مطلع الشمسی، طلوع ہونے کی جگہ. کس کی؟ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. وہ مغرب تھا، غروب ہونے کی جگہ. مطلع آ رہا ہے تو یہاں سورج کے ظرف مکان کہتے ہیں، طلوع ہونے کی جگہ. وجدہ، وہی الفاظ ہیں، ہم اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، پہلے اپنے ذہن میں سوچیں. وجدہ، ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہوگی؟ سورج کی طرف. ویری گڈ. وجدہ تطلع، وہاں بھی تھا تغرب، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں جی وہاں تک تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہ جناب لفظ سترا لفظ نیا آ رہا ہے. ہمارے زبان میں ہوتا ہے ستر. ستر کس کو کہتے ہیں پردے کا. جی پردہ، ٹھیک ہے. یا ستر وہ ہوتا ہے کہ جس کو چھپانے کا حکم ہو اللہ کی طرف سے. تو یہاں سترا پردہ ہی کر لیتے ہیں، ویسے چھپ اپنا کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ درمیان میں. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. حتی کا ترجمہ یہاں تک کہ، جی یہاں تک کہ اذا بالغ، جب وہ پہنچا مطلع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. دوبارہ کریں، مطلع الشمسی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. تو پورا میں پڑھتا ہوں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمسی، یہاں تک جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا. تو یہ کس طرف جا رہا ہے جناب؟
مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ مشرق 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 کی طرف جی، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے ہمارا جی۔ وجدہا، اس نے اسے پایا، اس نے اس کو اسے پایا۔ پایا۔ اس کو ہاں ایک ساتھی نے ترجمہ ٹھیک کیا، وجدہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، وہ ہے ذوالقرنین۔ اس نے پایا، ہاں اس سورج کو پایا۔ اس سورج کو، تو اس نے اسے پایا تطلع جی، کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہوتا ہوا یا طلوع ہو رہا تھا کر لیں، علی قومن، ایک ایک قوم قوم پر ایک ایسی قوم پر۔ قوم پر وہ سورج طلوع ہو رہا تھا، لم نجعل لہم، نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے، لم نجعل لہم، ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا، ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا تھا، من دونہا، اس سورج کے علاوہ، من دونہا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس سورج کو چھوڑ کر، اس سورج کے علاوہ۔ ویسے ایک تیسرا ترجمہ بھی ہے، ویسے ورا کا ترجمہ تھا نا، پیچھے بھی اور آگے بھی جی، جی تو دونہا کا ترجمہ کچھ مفسرین نے آگے کیا ہوا ہے اس کے، تو ہم اس سورج کے علاوہ کر رہے ہیں سترا، کوئی پردہ، سترا کوئی پردہ۔ مطلب کیا ہوا کہ اس جگہ کے سورج جو تھا وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہاں کچھ سایہ نہیں تھا، وہ بہت کھلی جگہ تھی، کچھ نے کہا ریگستان، اور ایک ساتھی نے تو یہاں لکھا، اس نے کہا جی کہ یہ جگہ بنتی ہے وہ جو نارتھ پول یا ساؤتھ پول، جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یہ بھی اس کی تفسیر ہوئی ہے جی۔ تو بہرحال ہم چونکہ مشرق اور مغرب کے ہی اس دور میں ہیں، تو مغرب کی طرف پہلے گیا، اب وہ مشرق کی طرف تھا، تو ہم مشرق کی طرف اگر ایران کو درمیان میں رکھتے ہیں، تو مشرق کی طرف وہ سارے کے سارے جو اس وقت بھی اپنا قبائل روس تک، کفکاز کا علاقہ آ جاتا ہے، ترکمنستان کا علاقہ آ جاتا ہے، اور روس کے آگے جو ہماری 6 اسلامی ریاستیں ہیں، وہ اس وقت تو ایک ہی ہوگی، کیوں جی؟ جی وہ علاقہ اپنے ذہن میں رکھیں سمجھنے کے لیے۔ تو سترا تک کیا ہم نے، تو کیسر بھائی آپ ذرا ثم اتبع سببا کو ملا کے سترا تک کریں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان لے کر چلا، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہا، اس نے اس سورج کو پایا، تطلع علی قوم، ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا، لم نجعل لہم، جن کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا، من دونہا سترا، اس سورج کے علاوہ کوئی پردہ، کوئی پردہ نہیں بنایا تھا جی۔ اب ہمیں اس طرح نہیں جانا کہ کون سا علاقہ تھا، ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک جو ملک کا سربراہ ہے، اسلامی حکومت کا سربراہ، اسلامی مملکت کا سربراہ، وہ ایک تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ لوگوں کو بڑے پیار سے دعوت دینے سے لے کر وہ جو آخری چیز ہوتی ہے قتال جس کو کہتے ہیں، وہاں تک جاتا ہے جی، یہ ہے اپنا جہاد، کیوں جی؟ سمجھ رہے ہیں ساتھی؟ جی جی سر جی۔ اور میں سمجھا پا رہا ہوں، بلکہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، یہ بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے نا کہ ایک بندہ ہو اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ لگا دے اللہ کی کے لیے جہاد کرنے پر۔ پہلے وہ جناب اس وقت کیا طیارے تو ہوتے نہیں تھے، اور وہ یا چل رہا تھا یا گھوڑوں پر تھا یا کوئی اور تھا، وہ مغرب کی طرف گیا، اور وہاں سے چلتا چلتا پھر وہ جناب کہاں آیا؟ مشرق کی طرف۔ مشرق کی طرف۔ تو ذہن میں نا کچھ آج کل کے ماحول میں عجیب سا لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل جی ایسے
اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، جواب کا نا بالکل ایسے ہی، اللہ تعالیٰ کہ کذالک، ایسے ہی تھا۔ کذالک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسے ایسے ہی تھا۔ بالکل ایسے ہی تھا، جو میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات نہ آئے، تو کذالک کے اندر خوبصورتی آئے گی ترجمہ کرتے ہوئے۔ کذالک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسے ہی تھا۔ ایسے ہی تھا۔ کیوں بھئی ایسے تھا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو وقد، اب احطنا، پہلے ویسے لفظ آیا تھا احطنا کا مطلب کیا ہے جی؟ ہم نے احاطہ کیا، ہم نے احاطہ کیا، بے شک ہم نے قد جب آ جاتا ہے ماضی کے ساتھ، تو یہ میں نے ساتھیوں کو پہلے بھی بتایا تھا، اب دوبارہ میں گزارش کر رہا ہوں، قد کا ایک تو مطلب ہوتا ہے بے شک، قد جب ماضی کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر ماضی قریب بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ کریں کہ پریزنٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے، چکا کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ قد احطنا کا مطلب ہوگا ہم نے احاطہ کر لیا ہے، نہیں اب چونکہ ماضی ہے تو ہم نے احاطہ کر لیا تھا، ہم نے احاطہ کر لیا کر لیا تھا، مطلب کہ ہمارے علم کے اندر وہ آ گیا تھا، ہم نے احاطہ کر لیا تھا، بما لدیہ، بما اس چیز کا اس چیز کا، اس کا جو لدیہ جو اس کے پاس تھا، لدیہ جو اس کے پاس تھا، جو اس کے پاس تھا، خبرا پہلے پڑھ چکے ہیں، واقفیت، خبر، علم، یہ خبر کے معنی ہیں، خبرا علم کے لحاظ سے، تو اب ترجمہ بنے گا کہ ہم نے اس کا اپنے علم کے لحاظ سے احاطہ کر لیا تھا۔ اب میرا خیال ہے کچھ سمجھ آئی ہوگی اس کی، بالکل ایسے ہی۔ جو تو ہم ترجمہ کرتے ہیں جی وقد احطنا بما لدیہ خبرا کا ترجمہ ڈاکٹر ذوالفقار بھائی کریں گے، پھر ہم اس کو دہرائیں گے۔ جی، وقد احطنا، بے شک ہم نے احاطہ کر لیا تھا، بما لدیہ اس چیز کا جو اس کے پاس تھا، خبزا علم کے خبرا، لحاظ سے، خبز روٹی کو کہتے ہیں، خبرا، خبر علم میں کے نے بھی لحاظ کھانی سے، ہے۔ خبرا بڑی لیٹ کھاتے ہیں، جلدی کھایا کریں گے۔ اچھا جی، اچھا جی، علم کے لحاظ سے جی اپنے غلام سرور بھائی بھی ذرا کر دیں گے اس کا ترجمہ، اس لیے تھوڑا مشکل ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں سے ہم یاد کر کے جائیں۔ کذالک، کذالک ایسے ہی تھا، وقد یہ کر لیں، یہ ایسے ہی تھا۔ یہ ایسے ہی تھا، وقد احطنا بما لدیہ، یقیناً ہم خبرا، نے خبرا، یقیناً ہم نے اپنے علم کے ساتھ اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ چلو جی، اپنے علم کے لحاظ سے اپنے علم کے ساتھ اس کا احاطہ کر لیا، جی مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ان کافروں نے پوچھی تھیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کر رہا ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں تھیں، اور ہم وہی چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، اور پورا بھی نہیں بتا رہے، اس کا کچھ حصہ بتا رہے ہیں۔ اب جی تیسری دفعہ لفظ آ رہا ہے ثم اتبع سببا، اب تیسری مہم ہے جی، ثم اتبع سببا، ترجمہ کریں۔ پھر وہ سامان لے پھر وہ اپنا پھر وہ سامان سامان کے لے کر ساتھ چلا۔ چلا، پھر وہ سامان لے کر چلا سامان لے کر چلا، پھر وہ سامان لے کر چلا چلا۔ اب وہ کہاں جاتا ہے؟ اب وہ مغرب کی طرف نہیں جاتا، اب ساتھیوں نے کہا کہ وہ یا اپنا شمال کی طرف جا رہا ہے یا جنوب کی طرف جا رہا ہے۔ اب جنوب کی طرف اگر دیکھیں گے تو جنوب کی طرف آبادی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا قطب ساؤتھ پول کے اندر آبادی کوئی نہیں، اور وہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ
مطلب ایبسولوٹ مائنس سے بھی نیچے ہے، آبادی جی نہیں۔ آبادی اگر ہے تو نارتھ پول کی طرف ہی جاتی ہے، شمال کی طرف۔ جی بہرحال سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ہے کہ تیسری دفعہ بھی اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور اس پہ چلنا ہے۔ اور اگر میں یہاں بتاؤں کہ چیچنیا کو اور سربیا کو اور کشمیر کو اور باقی مسلمانوں کو اگر کوئی آرام دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ ذوالقرنین کا اپنا مثال ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان لے کر چلا۔ اب جناب کہاں ہوا؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، من دونہما قوما۔ ترجمہ اس کے یہاں تک کرتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، لا ہے لا یکادون یفقہون قولا۔ تو جی ترجمہ کریں، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، ہاں یہاں تک کہ جب وہ پہنچا۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ ترجمہ آسان نہیں لگ رہا یہاں، جی جی سر، اس لیے کہ وہی رپیٹ الفاظ ہوگا آ سر۔ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، تھوڑا سا انشاءاللہ مشکل ہوگا۔ حتی اذا بلغ، جب تک کہ جب وہ پہنچا۔ اب لفظ نیا آ رہا ہے، صد، سین دال۔ صد کہتے ہیں سر دیوار کو، دیوار جی صد، دیوار۔ جی جیسے آپ کا تربیلا ہے نا، تربیلا ڈیم، جی بہت بڑی جی دیوار بنائی، اس کو عربی میں کہیں گے تو وہ کہیں گے صد العالی، صد التربیلا، آپ نے ایک دیوار بنا دی۔ اب وہ چونکہ پہاڑوں کے اندر تھا، اذا بالغ بین السدین، تو سدین، دو وہ دیواریں، جی یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، دو دیوار، ایک دو ادھر ہے دیواروں کے، ایک ادھر ہے، تو دو پہاڑوں کی دیواریں کر لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ دو پہاڑوں کی پہاڑوں کی دیواریں، دیواروں کے دیواروں درمیان پہنچا۔ کے درمیان تو پہنچا۔ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ دیواریں کتنی ہیں؟ دو، دو۔ اب آگے ہما لفظ آ رہا ہے، وجد من دونہما، وجدہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس نے پایا، اس نے پایا۔ پایا من بیان، دونہما کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں وہ الگ کر رہے ہیں، ان وہاں دونوں، ممکن ہے آپ الگ پڑھیں۔ من دونہما کا مطلب ہے ان دونوں دیواروں کے علاوہ، یا ان دونوں دیواروں کو چھوڑ کر، یہی دو ترجمے کیے ہوئے نا، ان دونوں دیواروں کے چھوڑ کر اس نے پایا کیا؟ قوما، ایک قوم کے لوگوں کو، کہ دو دیواریں تو تھیں لیکن وہاں کیا تھا؟ ایک قوم تھی۔ قوم بھی تھی۔ جی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آسان ترجمہ ہوگا۔ اب یہ قوم کیسی تھی؟ لا یکادون، یہ پہلے یکادون، یکاد البرق یخطف پڑا ہوا ہے نا، جی کیا مطلب ہے یکادو؟ قریب، قریب۔ تو لا یکادون، وہ قریب نہیں تھے۔ لا یکادون کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ قریب نہیں تھے، وہ قریب نہیں تھے، کس کے؟ قریب نہیں تھا، یفقہون وہ قولا، وہ قریب نہیں یفقہون تھا، کہ وہ سمجھتے، بات کو سمجھتے، کہ وہ سمجھتے، قولا کوئی بات، کہ وہ قریب نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھتے، یعنی کہ ان کی زبان ہی الگ تھی۔ اب بات تو ان کے ساتھ کرنی تھی تو کیسے کی ہوگی؟ اشاروں ایک سے، عالمی زبان ہے، اشاروں سے۔ اشاروں کی زبان۔ جی تو اللہ تعالیٰ یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بات، کسی بات کو نہیں، وہ کسی بات کے سمجھنے کے قریب نہیں تھے، یا نہیں تھے وہ قریب کہ وہ کسی بات کو سمجھتے۔ اچھا یہاں تک ترجمہ کریں، ثم اتبع کو ملا کے، تو کون کریں گے جی ترجمہ؟ جی اپنے داؤد صاحب نے نہیں کیا؟ جی جی سر، ثم اتبع سببا، تو پھر وہ اپنے سامان کے ساتھ چلا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو
پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچا، جی وجد من دونہما قوما، تو اس نے ان دو دیواروں کے علاوہ ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ ان کی کسی وہ بات کو قریب نہیں سمجھنے کے تھے، قریب نہیں تھا۔ جی نہیں لا وہ یقادونا جی ان کے جی بارے میں ہے، وہ وہ کسی لوگ بات قریب کو نہیں تھے۔ سمجھنے کے قریب نہیں تھے۔ جی وہ جو قوم تھی اس قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لا یقادونا، وہ قریب نہیں تھے، یفقہون قولا، کہ وہ کوئی بات سمجھیں، لیکن انہوں نے اپنا، اب چونکہ انہیں مشکل میں تھے، جی کن سے بات ہے مشکل کے وقت کتنا ہے مجھے بتائیں، میں اس کے مطابق پھر آپ نے کروں۔ سر ہمارے پاس 8.5 منٹ ہے۔ 8.5 منٹ ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ہے کہ یہاں جو ذکر آئے گا، میں پہلے اس کو آیت کو پڑھ لیتا ہوں پھر اس کی بات کرتا ہوں۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا، اب انہوں نے اشاروں سے ہی کہا ہوگا، سمجھتے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا، تو پتہ نہیں ذوالقرنین بھی سمجھا ہوگا کہ نہیں جی، لیکن انہوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین، ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے کیا، ان یا جوجا و ماجوجا، یہ قوم ہے ظالم، جابر، بہت زیادہ اپنا لوگوں کو مارنے والی، کھانے والی، جی، ان یا جوجا و ماجوجا مفسدون فی الارض، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مفسدون فی الارض، یاد کرنے والے۔ ساتھ کرنے والے جی فساد کرنے والے ہیں۔ تو آپ پوچھا فہل نجعل لک خرجا، خرجہ ٹیکس کو کہتے ہیں، خراج، جی، اس کا معنی مال آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہم ٹیکس لگا کے کوئی مال جمع کر لیں اور وہ تمہیں دے دیں، الا، اس کے بدلے میں، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو ہمارے درمیان اور ان یاجوج اور ماجوج کے درمیان سدا کا مطلب کیا ہے جی، دیوار۔ دیوار بنا دے۔ اچھا جی، اب جناب وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 9 نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے قیامت کی، قیامت کے قرب کی، کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ نکلیں گے، اور یاجوج اور ماجوج کو کس نے بند کیا ہے، کہاں بند کیا ہے، ابھی سائنس کو کوئی پتہ نہیں کہ جن پہاڑوں کے اندر وہ سد بنائی، آگے آئے گا بات کہ ذوالقرنین ان کے لیے ایک دیوار بنا دیں گے، کیسے دیوار بنا دیں گے، تو وہ یاجوج اور ماجوج جب وہ نکلیں گے، یہ 2 جگہ پہ آتا ہے یاجوج اور ماجوج کا نام، ایک سورۃ الانبیاء میں، جی، کہ وہ پہاڑوں پر چڑھیں گے اور پھر وہ حملہ کریں گے لوگوں کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مارتے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی گردن کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور یاجوج اور ماجوج بھی مر جائیں گے۔ یہ قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ میں حدیث کا تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے، وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اب مر جائیں گے تو بدبو آئے گی بہت ساری، پھر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پرندے جو ہیں وہ بنا دے گا کہ جن کے گردنیں جو ہیں وہ اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی، اور وہ اٹھائیں گے ان لاشوں کو اور اس بدبودار چیزوں کو کہیں پھینک دیں گے، پتہ نہیں وہ کہاں، لیکن وہ جگہ صاف۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی، بارش کے بعد جو چیزیں آئیں گی وہ کہتے ہیں کہ انار اور یہ چیزیں اتنی ہوں گی کہ انسان کھا لے گا اور اس کے چھلکے کی چھتری بنائے گا، اس کے سائے میں چلے گا، جی، بڑا ہوگا اور زمین دھل جائے گی۔ اب وہ جو کافر ہوں گے یا وہ جو چیزیں ہوں گی وہ سب کا ایک دفعہ خاتمہ ہوگا، پھر مسلمان جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور
بدی بدی ہی رہ جائے گی، بد لوگ رہ جائیں گے، تو بد لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی۔ رسول پاک کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، اگر ایک بندہ بھی اسلام پر چلنے والا ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو وہ سور جو ہے وہ نہیں پھونکا جائے گا۔ میں حدیث کا مفہوم صرف بتا رہا ہوں، حدیث پوری جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، تو قالو کا ترجمہ کریں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اس قوم نے، اس قوم نے، قوم نے، وہ تیسری مہم پر تھی۔ انہوں نے کہا یا ذل کرنین، اے ذل کرنین، ہماری زبان کے اندر ذل کرنین، اے ذل کرنین۔ اب کیا ہے، پہاڑ تھے، ان کے پیچھے یاجوج اور ماجوج تھے۔ ان ترجمہ کریں، بے بے شک، یاجوجا و ماجوجا یہ ایک ہی قوم کے نام ہیں، تو کریں جی بے شک، اور ماجوج، بے شک یاجوج اور یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ تو ہے مسلمان، اس فساد کو تو ختم کر۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ترجمہ کریں جی، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، کیا ہم بنائیں تیرے لیے خرجن، خراج لے کر کچھ مال۔ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں ترجمہ، ورنہ اس کا ترجمہ مال ہی ہوا ہے صرف، لیکن خرجن ٹیکس کو کہتے ہیں، خراج ٹیکس جی، اس کو لے کے تو ہم کر رہے ہیں خراج لے کر مال۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا کا ترجمہ جی، کیا ہم تیرے لیے کچھ مال، خراج لے کر مال بنائیں یا مال دیں کر لیں، دوبارہ ترجمہ، وقت کم ہے۔ تو کیا ہم تیرے لیے خراج لے کر کچھ مال بنائیں، مال بنائیں جی، الا اس کے بدلے میں، الا اس کے بدلے میں، ان تجعل ترجمہ کریں کہ تو بنا دے، تو بنا دے، بیننا و بینہم ہمارے درمیان ہمارے اور درمیان ان کے اور ان کے درمیان صدا ایک دیوار۔ اب جی یہ دیوار ہے، صدا آگے بھی لفظ آئے گا صد کے لیے، میں نے کہا تھا کہ ایک ہی چیز کے لیے مختلف چیز ہوتی ہیں، مثلا جو اونٹ ہے اس کے لیے عربی زبان کے اندر 99 نام ہیں، تلوار کے لیے 100 سے زیادہ نام ہیں، اور اس کا ترجمہ ہماری زبان میں اونٹ ہی ہے اور اس کا نام تلوار ہی ہے، تو وہ فصاحت و بلاغت ہے، لہذا صد کا آگے بھی آئے گا کچھ اور معنی۔ تو جی قالو ترجمہ، قالو یا ذل کرنین، انہوں نے کہا اے انہوں نے کہا اے ذل کرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ اب میں تو پہلے ترجمہ کرتا ہوں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم ٹیکس جمع کر، ٹیکس جی سوری، کیا ہم خراج جمع کر کے تجھے کچھ مال دیں، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، کیا جی، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم تیرے لیے کچھ مال دیں، الا دیں، اس کے بدلے میں ان تجعل بیننا و بینہم صدا، کہ تو بنا دے، کیا تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے، کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ جہاں تک جی ہوا تو میرے جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ بتائیں لگامیں کہاں تک کرنی ہے، ٹھیک ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک جی ریویژن کون کرے گا یہاں؟